بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ فرمائیے بندے کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک تو دائیں جانب نیکیوں کا لکھنے والا جو بائیں جانب والے پر امیر ہے، جب تو کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ ایک کے بجائے 10 لکھتا ہے، اور جب تو برائی کرے تو بائیں والا دائیں والے سے اس کے لکھنے کی اجازت طلب کرتا ہے، کیونکہ دائیں فرشتہ یہ امیر ہے۔ وہ کہتا ہے ذرا ٹھہر جاؤ، شاید توبہ و استغفار کرے۔ 3 مرتبہ وہ اجازت مانگتا ہے، تب بھی اگر اس نے توبہ نہ کی تو یہ نیکی کا فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ اب لکھ لے، اللہ ہمیں اس سے چھڑائے۔ یہ تو بڑا برا ساتھی ہے، اسے اللہ کا لحاظ نہیں اور یہ اس سے نہیں شرماتا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ انسان جو بات زبان پر لاتا ہے اس پر نگہبان متعین اور مہیا ہے، اور 2 فرشتے تیرے آگے پیچھے ہیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 111 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ہر شخص کی حفاظت کے لیے کچھ فرشتے مقرر ہیں جن کی بدلی ہوتی رہتی ہے، کچھ اس کے آگے کچھ اس کے پیچھے، کہ وہ بحکم خداوندی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ایک فرشتہ تیرے ماتھے کے بال تھامے ہوئے ہے جب تو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اور وہ تجھے بلند کر دیتا ہے اور وہ تجھے بلند درجہ دے دیتا ہے، اور جب تو اس کے سامنے سرکشی اور تکبر کرتا ہے وہ تجھے پست اور عاجز کر دیتا ہے۔ اور 2 فرشتے تیرے ہونٹوں پر ہیں، جو درود تو مجھ پر پڑھتا ہے اس کی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ تیرے منہ پر کھڑا ہے کہ کوئی سانپ وغیرہ جیسی چیز تیرے حلق میں نہ چلی جائے، اور 2 فرشتے تیری آنکھوں پر ہیں۔ یہ 10 فرشتے ہر بنی آدم کے ساتھ ہیں، پھر دن کے الگ ہیں اور رات کے الگ ہیں، یوں ہر شخص کے ساتھ 20 فرشتے اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 32۔ ناظرین اکرام، یہ اللہ رب العزت کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت ہے کہ جس نے اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے اپنے نگہبان مقرر کر رکھے ہیں، جو ہمارے اعمال کو بھی لکھتے ہیں اور مختلف چیزوں سے وہ ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اور یہ رحمت کے فرشتے ہیں جو ہر وقت ہر انسان کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن جب ہم کوئی ایسے اعمال کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کی ناراضی کا سبب ہوتے ہیں، اور ایسے اعمال کے جن سے یہ فرشتے دور چلے جاتے ہیں، تو ہمارے اوپر پھر مصائب آ جاتے ہیں، تکالیف آ جاتی ہیں۔ جیسا کہ اگر لہسن کھایا جائے، پیاز کھایا جائے، تمباکو نوشی، اس کی بدبو سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ لہسن یا پیاز کھاتے ہیں تو فوراً کوئی ایسی چیز بھی کھائیں جو اس کی بدبو کو ختم کر دے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کوئی کتا ہے یا جس گھر میں گھنٹی کی آواز ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ گھنٹی کی آواز تو ہر گھر میں موجود ہے، میوزک ہر گھر میں بج رہا ہے، اور پھر جس گھر میں تصاویر لگی ہوئی ہوں وہاں پر بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور کتوں کا بہت زیادہ شوق پالا جا رہا ہے، لوگ اپنے گھروں میں، اپنے بیڈ روم میں، اپنے بستر میں اپنے ساتھ کتوں کو سلاتے ہیں، رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو اپنے ساتھ کھلاتے بھی ہیں، اور کتے ان کا منہ بھی چاٹ رہے ہوتے ہیں۔
کیا مسلمان کو یہ نہیں پتا کہ کتے کا لعاب تو نجس ہے، اگر یہ آپ کے کپڑوں پہ لگتا ہے تو آپ کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، برتن پہ لگتا ہے برتن ناپاک، اور آپ کے جسم پہ لگے گا تو جسم بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ایسی چیزوں کو رکھیں گے جن چیزوں سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اللہ رب العزت کی حفاظت سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا سورہ رعد آیت نمبر 111 میں کہ ہر شخص کی حفاظت کے لیے کچھ فرشتے مقرر ہیں جن کی بدلی ہوتی رہتی ہے، کچھ اس کے آگے کچھ اس کے پیچھے، کہ بحکم خداوندی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ میرے اللہ کے فرشتے ہیں جو حفاظت کرتے ہیں، ہر وقت کرتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے اعمال سے ان فرشتوں کو اگر دور کر دیتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر مصائب اور تکالیف آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آئیے آج سے عزم کیجئے کہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس کام سے اللہ کی رحمت کے فرشتے، ہمارے محافظ فرشتے، ہمارے نگہبان فرشتے ہم سے دور ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔